بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے ہو تو پیچھے ہٹ جائے۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کے ارادوں سے بھی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو اپنے بڑوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ عقل اور زبان کا بالکل الٹا تعلق ہے۔ عقل جتنے چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی تم صبر کر لیتے ہو تو وہ تمہیں ساری چھپی ہوئی حقیقتیں سمجھا دیتا ہے۔ جو آنسو پی لیے جائیں وہ زہر سے کم نہیں ہوتے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخواں پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہ کرنا جب تک اس کے غصے کو آزما نہ لو۔ ساری عمر انسان پیسوں کو جمع کرنے میں ضائع کر دیتا ہے، اور جب پیسہ جمع کر لیتا ہے تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جب انسان کی آخری منزل اللہ ہی ہے تو پھر انسانوں کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا لازمی ہے۔ دوا اگر کام نہ بھی آئے تو نظر اتارتی ہے۔ یہ ماں ہے صاحب، یہ ہار کہاں مانتی ہے۔ تمہیں کسی بری عادت سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اور جب کوئی تمہیں کچھ دینا چاہے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دینے والے کا۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جیسے برائیوں کو چھپاتا ہے۔ نئے دوست ملنے پر پرانے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ نئے چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن پرانے تو پہلے سے ہی تمہارے ہیں۔ زندگی میں مشکلات تب آتی ہیں جب ہم اپنی زندگی نہیں خواب جینا چاہتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کیوں کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ حق بات حق طریقے اور اچھی نیت سے کی جائے تو کبھی جھگڑے کا سبب نہیں بنتی۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ خود کو اپنے مرتبے کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کو ظاہر کرتے ہو ویسا ہی بننا چاہیے۔ دل کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں پر نہ اٹھے۔ کان کی توبہ یہ ہے کہ غیبت اور بدگوئی سننے کی نیت بھی نہ کرے، اور ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں کی طرف نہ اٹھے۔